تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ہاں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ How to read Fatiha, proof and benedictions۔ فاتحہ کس طرح پڑھتے ہیں کھانے پر، اس کا ثواب کیا ہے اور پروف کیا ہے۔ پروف یہ ہے کھانے کے اوپر پڑھنے کا۔ حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے انہوں نے لکھا ہے اور تفسیر در منصور میں ہے یہ، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور شکایت کی کہ اس کے گھر میں ہر شے سے برکت ختم ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این انت من آیت الکرسی ما تلیت علی طعام ولا ادام الا انم اللہ برکتا ذالک الطعام والادام۔ تو آیت الکرسی سے کہاں غافل رہا، تو آیت الکرسی سے کہاں غافل رہا، تو جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت بڑھا دے گا۔ تو ظاہر ہے ما تلیت علی طعام جب ہوگا تو سامنے کھانا پڑا ہوگا، تبھی تو آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اس حدیث پاک سے کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا ثابت ہوا، اور بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کا پڑھنا بھی ثابت ہے حدیث مبارکہ سے، اور آپ سب لوگ پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھیں گے قرآن کی ایک آیت، تو کھانا سامنے ہی تو ہوگا، اور پھر کھانا سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ثم رفع رسول اللہ یدیہ وهو یقول اللهم اجعل صلاتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ قال ثم اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الطعام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ سعد بن عبادہ کے گھر والوں کو رحمت اور برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ حضور کے یہ جملے جو ہیں ہمارے سارے کلمات اور سب چیزوں سے افضل ہیں، لیکن دعا ثابت تو ہوئی کھانا سامنے رکھ کے پڑھنے کی۔ تو خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگی اور پڑھا آپ نے، یقیناً آپ قرآن مجید اور اللہ کا کلام ہی پڑھتے تھے۔ تو آج ہم بھی جو ہیں انہی چیزوں اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے کھانا سامنے رکھ کر سورت فاتحہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع الصغیر میں حدیث ہے، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورۃ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو فوڈ پوائزننگ بھی تو ایک بیماری ہے نا، تو جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں گے کھانے سے پہلے تو فوڈ پوائزننگ سے بچ جائیں گے۔ اور پھر اس کے اندر 3 مرتبہ کل شریف پڑھا جاتا ہے۔ جامع صغیر کے اندر حدیث ہے، من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ ثلث القرآن، جس نے قل هو اللہ احد سورت ایک بار پڑھی گویا اس نے تیسرا حصہ قرآن پڑھ لیا۔ تو ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن مجید کا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ سنیے، اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، جب بندہ قرآن ختم کرے تو اس کے ختم قرآن کے وقت 60,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ، ہر ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، کھانا سامنے رکھ کر جب بھی کبھی کھانا ہو برکت کے لیے آپ یہ پڑھیں، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ شروع کیجئے قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، سورہ کافرون 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے، اس کے بعد آپ قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھیے سورہ ناس، پھر قرآن مجید جو ہے وہ شروع الحمد سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد
آپ پڑھیے سورہ باقرہ کو شروع کر دیجئے. سورہ باقرہ جب آپ پڑھ لیں اس کا اولئک هم المفلحون تک جب پڑھ لیں آپ, تو اس کے بعد دوسری آیت نہیں پڑھیے, پھر اس کے بعد کچھ اور آیات پڑھ لیجئے, اور اگر بہتر سمجھیں آپ آیت الکرسی اس کے بعد فوراً پڑھ لیجئے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جب آپ آیت الکرسی پڑھ چکے تو پھر صدق اللہ مولانا العلی العظیم, آپ درود شریف بھی آخر میں ملا لیجئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم. اور اگر آپ جاننا چاہو کہ اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں تو آپ لوگ سائنس اور حدیث مبارکہ دونوں کی ریسرچ کر لیجئے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی بغیر دوائی کے اس ماحول کے اندر شفا یاب ہو جاتا ہے. اور یہ ریسرچ امریکہ میں ہو چکی ہے, اس لیے بزرگان دین سورۃ فاتحہ کو کھانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا کس طرح برا ہو سکتا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو سورۃ فاتحہ اور چاروں کل پڑھنے سے شیطان کتنی دور چلا جاتا ہوگا. فمن تطوع خیرا, جو بھی تم اپنی طرف سے نیکی کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تو تھی فاتحہ جو کھانے کے اوپر پڑھی جاتی ہے. دوسری فاتحہ جو ہے وہ ہے جو ہم مردوں کے پاس, یعنی جب کسی کی قبر پہ جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں. وہ فاتحہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ قبروں پہ جو جاتے ہیں آپ جا کر قبر کے اوپر مت سجدہ نہیں کیا کرو. اللہ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. کوئی طواف نہیں کرنا آپ نے, قبر کی جا کے آپ نے نیچے سر کو نہیں جھکانا, آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. پاؤں کی طرف کھڑے ہو جائیں یا ان کے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ پڑھیے. سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیے. اب وہ 3 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ, آپ کے پاس جتنا وقت ہو آپ اسے پڑھیے. یا آپ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ, 1 مرتبہ کل شریف اور 1 مرتبہ الہاکم التکاثر, سورہ تکاثر جو ہے وہ آپ پڑھیے. پڑھنے کے بعد آپ وہ جو صاحب قبر ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. یہ ہے ہمارے اسلام کے اندر. اس کے علاوہ جو کچھ قبر کے اوپر ہوتا ہے اس کا نہ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. اب آپ پروف چاہیں گے تو سن لیجئے, شرح الصدور کے اندر ہے من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرة ثم وهب اجرہ للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات. جو شخص قبروں کے پاس سے گزرا اور قل هو اللہ احد سورت قل هو اللہ احد 11 بار پڑھی, پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشا تو اس بخشنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب ملے گا. من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله احد وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ اللهم إني قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. یہ شرح صدور میں ہے. جو شخص قبرستان جائے پھر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھ کر عرض کرے, اے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے تیرے کلام سے پڑھا اس کا ثواب میں نے قبروں والوں مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشا, تو وہ قبروں والے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے شفیع بنتے ہیں, یعنی سفارش کر کے جنت میں لے جاتے ہیں. تو خواتین و حضرات, میں نے آپ کو دونوں طرح کی فاتحہ بتا دی. آپ اس تقریر کو بار بار سنیے اور دماغ میں بٹھا لیجئے. آپ کو اس کی بڑی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے لیے پیچھے سے ایصال ثواب کرے, ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کرے. صدقہ والوں سے قبروں کی گرمی کو بجھاتا ہے. اور آپ لوگ اپنے جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی کیجئے, اپنے لیے بھی کیجئے. ان کو جب پہنچے گا تو یقیناً جو ہے آپ لوگوں کو بھی ثواب جو ہے وہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے طبرانی شریف میں کہ میری امت مرحومہ ہے, وہ اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں داخل ہوں گے اور اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا. مسلمانوں کو ان کے حق میں بخشش کی دعا سے ان کے گناہ دور کر دیے جائیں گے. دیکھا آپ نے کہ یعنی آپ جو پیچھے سے دعا مانگتے ہو وہ تمہارے مردوں کے گناہوں کو معاف کرتی چلی جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ استغفار کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے اور آپ کے مردوں کو اجر ملتا ہے. تو خواتین و حضرات, اپنے مردوں کو ضرور پہنچائیے جو چیز پہنچا